سورۃ الاعراف آیت نمبر 203 کے بعد پڑھیں گے۔ سورۃ الاعراف آیت نمبر 203 کے بعد پڑھیں گے، بالکل آخر سے۔ الحمد للہ وحدہ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم وبوجہہ الکریم وسلطانہ القدیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ صدق اللہ مولانا العظیم۔ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا، اور جب قرآن شریف پڑھا جا رہا ہو، فَاسْتَمِعُوا لَهُ تو کان لگا کر سنو، وَأَنصِتُوا اور چپ رہو، لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ، اور یاد کر اپنے رب کی اپنے دل میں، تضرعا وخیفتاً گڑ گڑا کر، وخیفتاً اور ڈرتے ہوئے، ودون الجہر من القول اور ایسی آواز سے جو پکار کر بولنے سے کم ہو، بالغدو والآصال یاد کر صبح و شام، ولا تکن من الغافلین اور نہ ہو جا بے خبروں میں سے، غافلوں میں سے۔ آمنت باللہ و بآیاتہ، اسلام میں بعض احکام ایسے تھے ابتدا میں جو بعد میں اللہ تعالیٰ نے ان احکام کو منسوخ کر دیا، بدل ڈالا۔ تقریباً تمام چیزوں میں اکثر شریعت میں اس طرح ہوا ہے۔ رمضان المبارک میں ابتدا میں حکم یہ تھا کہ اگر ایک دفعہ افطار کے بعد ایک دفعہ اگر کھا پی لیا، جب تک سوئے نہیں ہیں تو اس وقت تک کھانے پینے کی اجازت ہوا کرتی تھی، لیکن جب سو گئے تو اٹھ کر پھر نہیں کھا سکتے تھے، پھر اگلا دن پورے کا پورا اسی حالت میں روزے سے ہوتا تھا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اس حکم کو تبدیل فرما کر یوں کیا کہ صبح صادق تک کھا پی سکتے ہو، چاہے سو گئے ہو یا نہیں سوئے۔ جب روزہ افطار کیا
تو کھا پی سکتے ہو صبح صادق تک، صبح صادق کے بعد پھر کھانا پینا بند ہو جائے گا۔ دیکھو ابتدا میں دوسرا حکم تھا، اللہ تعالیٰ نے بعد میں دوسرا حکم بھیج دیا۔ اسی طرح رمضان ہی کے متعلق ابتدا میں حکم یہ تھا کہ روزہ رکھنا چاہے تو روزہ رکھ لے، لیکن اگر وہ روزہ نہ رکھنا چاہے تو روزے کا فدیہ دے دے۔ والذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین، لیکن بعد میں یہ حکم منسوخ ہو گیا۔ یہ حکم صرف شیخ فانی کے لیے باقی رہ گیا۔ عام طور پر یہ حکم منسوخ ہو گیا کہ اگر کوئی شخص روزے کی طاقت رکھتا ہے تو اس سے فدیہ قبول نہیں ہے۔ بیماری کی وجہ سے یا سفر کی وجہ سے اگر روزہ اس نے توڑ دیا، جائز ہے توڑنا، تو اس کی قضا ہے۔ ہاں، شیخ فانی کے حق میں جو اتنا بیمار ہو، بڑی عمر کا ہو کہ اس کی صحت کی امید نہ کی جا سکتی ہو، تو اس کے لیے یہ ہے کہ اگر روزہ نہ رکھا تو اس کا فدیہ دے سکتا ہے۔ تو روزے کے متعلق یہ دو حکم ہیں، پہلے اور تھے وہ منسوخ ہو گئے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے دوسرے حکم دے دیے۔ یہ ایک تمہید ہے جو میں عرض کر رہا ہوں، یہ ایک تمہید ہے اس آیت کو سمجھنے کے لیے۔ اسی طرح نماز میں تبدیلی آتی رہی، بعض احکام منسوخ ہوتے رہے۔ ابتدا میں جب نماز فرض ہوئی تو اگر امام نماز پڑھا رہا ہے، ایک آدمی دیر سے آیا، اس سے کچھ نماز رہ گئی، تو جو نمازی کھڑے ہیں نماز پڑھ رہے ہیں امام کے پیچھے، ان سے پوچھ لیتا کہ کتنی رکعت ہو گئی ہیں، وہ اتنی رکعت جو امام پڑھا چکا ہے وہ مکمل کرنے کے بعد امام کے ساتھ نماز میں شامل ہوتا۔ بعد میں یہ حکم ختم ہو گیا، بعد میں یہ حکم ختم ہو گیا کہ جو ہی پہنچے امام نماز پڑھا رہا ہے اس کے ساتھ شامل ہو جائے، جو نماز اس کو مل گئی پڑھ لے گا، اور جو رہ گئی پھر مکمل کر لے گا، کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں۔ ابتدا میں جب پوچھنے کی ضرورت تھی تو اس کے ساتھ یہ بھی تھا کہ اب جس شخص سے پوچھے گا وہ بات کرے گا نا، کہے گا اتنی رکعت ہو چکی ہیں، اتنی نہیں ہوئی، بات کرے گا۔ تو نماز میں بات کرنا جائز تھا، ابتدا میں نماز میں باتیں کرنا جائز تھا، بعد میں یہ حکم ختم ہو گیا کہ نماز میں کسی صورت بات کرنا جائز نہیں، کہ بھول کر ہو پھر بھی جائز نہیں ہے، بغیر بھولے ہو پھر بھی جائز نہیں ہے، نماز میں بات کرنا جائز نہیں ہے۔ پھر کسی وقت تک یہ تھا کہ اگر آ کر کوئی شخص سلام کہتا دوسرا نماز میں ہو تو اب یہ سلام کا جواب دے سکتا تھا،
سلام کا جواب دینے سے اس کی نماز نہیں ٹوٹتی تھی، بعد میں یہ حکم بھی منسوخ ہو گیا کہ سلام کا جواب بھی نہیں دے سکتا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نبی علیہ السلام کے پاس حاضر ہوئے۔ ان کے علاوہ اور کئی صحابہ کے واقعات ہیں۔ تو انہوں نے نبی علیہ السلام کو سلام کہا، نبی علیہ السلام نے سلام کا جواب نہ دیا۔ یہ اپنی جگہ پر نبی علیہ السلام نماز پڑھ رہے تھے، نفل نماز پڑھ رہے تھے۔ یہ اپنی جگہ پر پریشان ہوئے کہ کہیں نبی علیہ السلام مجھ سے ناراض ہو گئے ہیں، اس لیے سلام کا جواب نہیں دیتے۔ نبی علیہ السلام نے نماز مکمل فرمائی، تو نماز مکمل کرنے کے بعد نبی علیہ السلام نے سلام کا جواب دیا، اور نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اپنے احکام میں تبدیلی فرماتے رہتے ہیں۔ تو اب اللہ تعالیٰ نے یہ تبدیلی فرمائی ہے کہ نماز میں کلام جائز نہیں ہے۔ اسی طرح اور کئی واقعات ہیں کہ ابتدا میں کلام کرنا جائز تھا، بعد میں نماز میں کلام کرنا ناجائز ہو گیا۔ اسی طرح نماز میں ایک پکھا وہاں سے اور ایک وہاں سے چلا لو، اسی طرح سلام کہنا اور نماز میں سلام کا جواب دینا، نماز میں سلام کا جواب دینا، نمازی کو سلام کرنا جائز تھا اور نمازی سلام کا جواب دے سکتا تھا، بعد میں یہ حکم بھی منسوخ ہو گیا۔ اب جن لوگوں نے، جو لوگ اس وقت موجود نہیں تھے جب یہ منسوخ ہوا، انہوں نے پہلے ہی سے پہلی حالت سنی ہوئی تھی۔ وہ جو جب آگے اسلام پھیلتا گیا دور دور تک، تو جن لوگوں نے ان سے بات سنی تھی، تو انہوں نے کہا کہ کلام کرنا جائز ہے۔ ہم خود نبی علیہ السلام کے وقت میں کلام کیا کرتے تھے۔ جو کچھ انہوں نے فرمایا ٹھیک فرمایا کہ وہ نبی علیہ السلام کے وقت میں کلام کیا کرتے تھے، لیکن وہ تو چلے گئے، دور دراز چلے گئے، جہاد میں چلے گئے، انہوں نے کسی دوسرے کو بتلایا، انہوں نے آگے اسلام کو بڑے اخلاص کے ساتھ پہنچایا، لیکن ان کے بعد یہ چیز منسوخ ہوگی، اب جو کہتے ہیں کہ اب نماز میں کلام جائز نہیں ہے، وہ اس چیز پر عمل کرتے ہیں کہ جو بعد والی ہے۔ ابتدا میں جائز تھا کلام کرنا، بعد میں ناجائز ہو گیا۔ اب جنہوں نے پہلی بات کو سنا تھا، پہلی حالت کو دیکھا تھا، وہی آگے بیان کرتے ہیں، تو وہ بھی اپنی جگہ پر سچے ہیں، لیکن یہ پچھلی بات ان تک نہیں پہنچی۔ اسی طرح نماز میں سلام والا مسئلہ ہے کہ سلام کا جواب دینے والا مسئلہ اب ابتدا میں جائز تھا۔ کئی صحابہ اکرام کا قصہ ہے کہ بعض وہ صحابہ کہ جو ہجرت کر کے حبشہ چلے گئے تھے، وہ واپس آئے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے، انہوں نے سلام کہا، نبی علیہ السلام نے جواب نہ دیا، تو یہ اپنی جگہ پر پریشان ہوئے۔ نبی علیہ السلام نے سلام پھیرنے کے بعد جواب دیا اور ساتھ یہ فرما دیا کہ اللہ تعالیٰ اپنے معاملات میں تبدیلی فرماتے رہتے ہیں، اب نماز میں یہ تبدیلی ہوئی۔ تو
یہ جو آیت کریمہ ہے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اب یہ جو تمیدی باتیں میں نے کی ہیں نا، ان تمیدی باتوں کے بعد اب یہ آیت آپ کی سمجھ میں آ جائے گی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا، جب قرآن شریف پڑھا جا رہا ہو، فاستمعوا له، کان رکھ کر اس کو سنو، وانصتوا، اور خاموش رہو، لعلکم ترحمون، شاید کہ تم پر رحم کیا جائے، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ تو صحابہ کرام اور تابعین، صحابہ کرام نے خود وہ واقعات دیکھے، تابعین نے صحابہ کرام سے سنے، تو فرماتے ہیں کئی بیسیوں حدیثیں بیسیوں واقعات صحابہ کرام کے وقت کے، تابعین کے وقت کے موجود ہیں کہ اس آیت میں یہ ساری چیزیں شامل ہیں۔ یہ بھی شامل ہے کہ نماز میں کلام نہ کیا جائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب قرآن شریف پڑھا جا رہا ہو فَاسْتَمِعُوا لَهُ، کان رکھ کر سنو، اس طرح نہیں فرمایا کہ اسمعوا لَهُ، اسمعوا الفاظ کم ہیں اور استمعوا لفظ زیادہ ہے، جب لفظ حرف زیادہ ہو جائیں تو معنی کے اندر شدت پیدا ہو جاتی ہے، تو معنی یہ ہوتا ہے کہ کان لگا کر سنو، وانصتوا، اور خاموش رہو۔ تو اسی آیت کریمہ سے نبی علیہ السلام کے ارشادات اور اس آیت کریمہ سے یہ کہا کہ نماز کے اندر کلام ناجائز ہے، اور نماز کے اندر یہ تبدیلی ہوئی کہ اب وہ درمیان میں پوچھ لیتے تھے کتنی رکعت ہو گئی، ان رکعت کو مکمل کر کے جماعت کے ساتھ شامل ہوتے تھے۔ اب وہ حکم بدل کر یہ حکم آ گیا نہ کسی سے پوچھنا ہے، نماز میں نہ کسی سے پوچھنا ہے، نہ کسی نے جواب دینا ہے، تم آ کر امام کے ساتھ شامل ہو جاؤ، جتنی نماز تمہیں مل گئی وہ پڑھ لو، جو آپ سے رہ گئی اس کو مکمل کر لو۔ اور اسی میں یہ بھی ہے کہ نہ سلام کا جواب نہیں دینا، جب سلام کا جواب نہیں دینا تو نہ سلام کرنا ہے نہ جواب دینا ہے، نہ سلام کرنا ہے نہ جواب دینا ہے، دو چیزیں۔ اور تیسری یہ چیز بھی اس میں شامل ہے کہ اگر امام قرات پڑھ رہا ہو تو کسی مقتدی کو یہ جائز نہیں ہے کہ امام کے ساتھ ساتھ وہ بھی قرات کرے، یہ جائز نہیں ہے۔ بعض لوگ ایک چیز کو لے لیتے ہیں، دوسری چیز کو نہیں لیتے، ساری چیزیں اس کے سامنے نہیں ہوتی۔ تو ایک حدیث میں آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص نماز پڑھے اور نماز میں وہ الحمد شریف نہ پڑھے تو اس کی نماز ناقص ہے۔ یہ تاکید ہے اس بات کی کہ نماز میں الحمد شریف کو پڑھا جائے۔ تو جو لوگ اس حدیث کو سامنے رکھتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ امام بھی پڑھ رہا ہے تم بھی پڑھو، کیوں کہ یہ آیا ہے کہ جو شخص الحمد شریف نہیں پڑھے گا اس کی نماز ناقص ہے۔ دوسرے جو سمجھدار لوگ ہیں کسی ایک چیز کو نہیں لیتے بلکہ سب چیزوں کو لیتے ہیں،
تو وہ کہتے ہیں کہ ایک دوسری حدیث بھی ہے، اس کو بھی تو ساتھ رکھو نا۔ وہ یہ کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ من کان لہو امام فقراءۃ الامام لہو قراءۃ، من کانا لہو امام، جو امام کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہے تو امام کی قرات اس کی قرات ہے۔ وہ جو آخر میں کہتا ہے آمین، جو قرات امام نے پڑھی ہے اس کی تصدیق کر رہا ہے۔ آخر الحمد شریف کے بعد کوئی بلند آواز سے کہتے ہیں، کوئی آہستہ کہتے ہیں، آمین سب نے کہنا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا من وافق تامینہ تامین الملائکہ غفر له ما تقدم من ذنبہ، جس کا آمین کہنا ملائکہ کی آمین کے ساتھ موافق ہو جائے، جس وقت ملائکہ آمین کہتے ہیں اس وقت یہ بھی آمین کہے تو برابر ہو گیا، تو اس کے اللہ تعالیٰ زندگی بھر کے گناہ معاف فرما دیں گے۔ تو یہ جو آمین کہنا ہے، یہ جو آمین کہنا ہے، یہ گویا کہ جو کچھ پہلے امام پڑھ چکا ہے اس پر دستخط کرنے ہیں، اس کی تصدیق کرنی ہے۔ تو جو شخص کسی چیز کی تصدیق کر لے وہی اس کا حکم بھی ہوتا ہے، وہی اس کے خیالات بھی ہوتے ہیں۔ تو نبی علیہ السلام کا ارشاد اسی کے متعلق ہے کہ من کان لہو امام فقراءۃ الامام لہو قراءۃ، کہ جو آدمی امام کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہے تو امام کی قرات اس کی قرات ہے۔ اب یہ کوئی شخص نہیں کہہ سکتا، بات ذرا نازک ہے، توجہ سے سننا، بات ضروری ہے، غلط فہمیاں پیدا ہوتی ہیں، بات کو توجہ سے سننا۔ اب نبی علیہ السلام کا یہ ارشاد اپنی جگہ پر صحیح ہے، سارے ارشادات صحیح ہیں، لیکن ہر ایک ارشاد اپنی اپنی جگہ کے متعلق ہے۔ یہ ارشاد اپنی جگہ پر صحیح ہے کہ جو شخص نماز پڑھے، نماز میں فاتحہ شریف نہ پڑھے، ام القرآن کو نہ پڑھے تو نماز اس کی ناقص۔ یہ جگہ چیز اپنی جگہ پر مسلم ہے۔ تو ادھر سے نبی علیہ السلام نے فرما دیا کہ یہ پڑھنا جو ہے یہ امام کا کام ہے، یہ مقتدی کا کام نہیں، یہ امام کا کام ہے، یہ مقتدی کا کام نہیں، اس لیے کہ مقتدی کا کام ہے آمین کہنا۔ جب مقتدی آمین کہہ دے گا تو یہ اس کی قرات بن جائے گی، مقتدی کی قرات بن جائے گی امام کے پیچھے۔ تو صاف نبی علیہ السلام کا ارشاد ہے من کان لہو امام فقراءۃ الامام لہو قراءۃ۔ اب جو لوگ اس ایک ارشاد کو دیکھتے ہیں دوسرے کو نہیں دیکھتے، تو انہوں نے کیا ہے ایک الگ مسلک گاڑ لیا ہے کہ یہ امام کے پیچھے پڑھنا ہے، اس لیے کہ بڑی فضیلت ہے فاتحہ شریف کی۔ ایک دوسری حدیث میں آتا ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی گئی ہے کہ نماز میں الحمد شریف پڑھ لیا کرو، نماز میں الحمد شریف پڑھ لیا کرو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ الحمد شریف بڑی فضیلت والی صورت ہے، پڑھ لیا کرو۔ ایک آدمی پوچھتا ہے کہ جی اگر میں امام کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہوں تو پھر کیسے پڑھوں؟ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں دل میں پڑھ لو۔ آپ کے پاس کیا دلیل ہے؟ دوسری طرف قرآن شریف بھی یہ کہہ رہا ہے کہ انصتو، خاموش رہو، تو قرآن شریف کے مقابلہ میں تو کوئی حدیث نہیں آ سکتی۔ ایک طرف ان صحابہ کرام کی وہ حدیثیں ہیں جنہوں نے یہ ارشاد فرمایا کہ قرات نہیں کرنی، امام کے پیچھے خاموش ہو کر کھڑے ہونا ہے۔
تو اس کے مقابلہ میں یہ آ گیا کہ یہ الحمد شریف کی فضیلت ہے، لہٰذا تم پڑھ لیا کرو۔ تو دلیل حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ دی کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نماز کو میں نے اپنے اور اپنے بندے کے درمیان تقسیم کر لیا ہے، آدھا حصہ میرا آدھا میرے بندے کا۔ اب یہ کہ آدھا میرا آدھا میرے بندے کا، اس سے تو فاتحہ شریف پڑھنا ثابت نہیں ہوتا نا، اس سے سورت کی فضیلت ثابت ہوتی ہے، اس سے فاتحہ شریف تو پڑھنا ثابت نہیں ہوتا۔ دوسری ایک حدیث ہے جس حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کی صفت بیان کی گئی ہے۔ کوئی آدمی بھی نماز پڑھے تو اس کی صفت بیان کی گئی ہے، اور یہ حدیث باب القراءت میں ہے۔ باب القراءت میں یہ حدیث ہے مشکات شریف میں، کہ اس میں یوں ہے کہ اب میں وہ کیفیت آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں جو اس حدیث میں ہے۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اذا کبر فکبروہ، جب امام تکبیر کہے اللہ اکبر تو فکبرو، تم بھی تکبیر کہو۔ امام کہے اللہ اکبر، ہاتھ اپنے کانوں کی طرف اٹھا کر کہے اللہ اکبر، تم بھی امام کے ساتھ اللہ اکبر کہو۔ اور اس کے بعد حدیث میں ہے وَإِذَا قَرَأَ فَأَنصِتُوا، جب وہ قرات کر رہا ہو تو تم خاموش رہو۔ وَإِذَا قَالَ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ، جب امام پہنچ جائے، یعنی یہ امام کا یوں نہیں فرمایا حدیث میں کہ جب تم یوں کہہ لو غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یوں نہیں فرمایا، بات کو سمجھو، بات کو سمجھو، بات کو سمجھو کہ یوں نہیں فرمایا کہ اذا قلتم، یوں نہیں فرمایا کہ اذا قلتم غیر المغضوب علیہ ولا الضالین، یوں نہیں فرمایا اذا قلتم۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ہے کہ اذا قال، کیا فرمایا؟ اذا قال، جب امام کہے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین فقولوا آمین، تم آمین کہو۔ امام کا جو کام ہے اس کو الگ بتلا دیا، اور جو مقتدی کا کام ہے اس کو الگ بتلا دیا۔ اور اس کے بعد فرمایا اذا رکع فرکعوا، جب وہ رکوع کرے تم بھی رکوع کرو، جب وہ رکوع سے اٹھے تم بھی رکوع سے اٹھو، جب وہ سجدہ کرے تم بھی سجدہ کرو، جب وہ سجدے سے اٹھ کر بیٹھے تم بھی سجدے سے اٹھ کر بیٹھو، جب دوبارہ سجدہ کرے تم دوبارہ سجدہ کرو۔ اور یہاں یہ بھی فرمایا کہ وہ امام رکوع کو جاتا ہے تھوڑا سا مقتدی سے پہلے جاتا ہے، مقتدی کو یہ چاہیے کہ امام سے پہل نہ کرے، امام تھوڑا پہلے رکوع کو سجدے کو جاتا ہے، رکوع سجدے سے اٹھتا ہے، مقتدی بعد میں۔ تو جتنا وقت امام جلدی سجدے کو گیا، مقتدی تاخیر سے گیا، تو امام جلدی اٹھ گیا، مقتدی دیر سے اٹھا ہے نا، وہی تکبیر کا ہی فرق ہے نا، وہ دیر سے اٹھا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ اگر دیر سے اٹھا، یہ کیونکہ اس نے تو رکوع بھی دیر سے کیا ہے مقتدی نے، یہاں تک نبی علیہ السلام نے فرمایا۔ اور آخر میں فرمایا کہ وَإِذَا سَلَّمَ فَسَلِّمُوا، جب امام سلام پھیرے تم سلام پھیرو۔ تو اس حدیث شریف میں امام کا کام جدا کر کے بتلایا ہے، مقتدی کا کام جدا کر کے بتلایا ہے۔ پھر جن لوگوں کو، جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم حدیث شریف پہ عمل کرتے ہیں، تو کسی ایک حدیث پر عمل نہ کریں نا، وہ سب حدیثوں پر عمل کریں۔ ان کو چاہیے کہ سب حدیثوں پر عمل کریں،
یہ نہیں کہ ایک حدیث پر عمل کر لیا کہ جی باتیں کیا کرتے تھے ہم نبی علیہ السلام کے وقت میں نماز میں باتیں کیا کرتے تھے، تو کیا اب بھی باتیں شروع کر دیں گے؟ اللہ کے بندو وہ ختم ہو چکا ہے، وہ کیا ہے؟ ختم ہو چکا ہے۔ ہم سلام کہتے تھے، وہ جواب دیتے تھے، تو وہ اللہ کے بندو وہ ختم ہو چکا ہے۔ نبی علیہ السلام نے خود ارشاد فرمایا۔ اسی طرح کیا ہے؟ امام کے ساتھ قرات نہیں کرنا۔ ایک تو قرآن شریف میں آیا اذا قرأ، قرآن شریف میں آیا استمعوا لہ وانصتوا، استمعوا لہ وانصتوا، کہ کان لگا کر سنو اور خاموش رہو۔ صرف یہ نہیں فرمایا کہ کان لگا کر سنو، بلکہ یہ بھی فرمایا ہے وانصتوا، تم خاموش رہو۔ اور حدیث میں نبی علیہ السلام نے بھی فرما دیا کہ وَإِذَا قَرَأَ فَأَنصِتُوا، جب وہ پڑھے تو تم خاموش رہو، جب وہ پڑھے تو خاموش رہو۔ نبی علیہ السلام نے یہ بھی فرما دیا کہ من کان لہو امام فقراءۃ الامام لہو قراءۃ، جو شخص امام کے ساتھ نماز پڑھ رہا ہے، امام کی قرات اس کی قرات ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ امام ہے یا جدا نماز پڑھنے والا ہے۔ امام کسی کو نماز پڑھانے والا ہو یا ایک آدمی جدا نماز پڑھنے والا ہو، اگر وہ فاتحہ شریف نہیں پڑھے گا تو اس کی نماز ناقص ہوگی۔ اگر اس سے فاتحہ شریف رہ گئی، امام سے فاتحہ شریف رہ گئی، یا جو آدمی منفرد ہے جدا اپنی نماز پڑھ رہا ہے اس سے فاتحہ شریف اگر رہ گئی تو اس پر سجدہ سہو لازم آئے گا۔ اگر اس نے سجدہ سہو کر لیا تو نماز صحیح ہو جائے گی، اگر سجدہ سہو نہ کیا تو نماز صحیح نہیں ہوگی، اس لیے کہ فاتحہ پڑھے بغیر نماز ناقص ہے۔ یہ مانتے ہیں، یہ کیا ہے؟ مانتے ہیں کہ فاتحہ کے بغیر، لیکن نبی علیہ السلام نے فرمایا امام کی فاتحہ تمہارے لیے فاتحہ ہے۔ اور ایک اور حدیث میں آتا ہے نبی علیہ السلام نے نماز پڑھائی اور نماز میں نبی علیہ السلام کو قرات میں اشتباہ آ گیا۔ نبی علیہ السلام کو قرات میں اشتباہ آ گیا۔ نبی علیہ السلام نے جب سلام پھیرا اور سلام پھیر کر پوچھا کہ شاید کہ تم میرے پیچھے پڑھتے ہو، صحابہ نے کہا پڑھتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ نہ پڑھا کرو، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ نہ پڑھا کرو۔ اتنی وضاحت کے ساتھ ایک چیز آ گئی، اور ایک آدمی وہ دوسری حدیثوں کو سامنے رکھ کر جو پہلے کی ہیں یا اس کی ہیں۔ اسی طرح ایک آدمی کہے جی نبی علیہ السلام کے زمانے میں کلام ہوا کرتا تھا۔ کلام کی مثال میں آپ کو دے کر سمجھاؤں۔ نبی علیہ السلام نے ایک دفعہ بجائے 4 رکعت کے عصر کی نماز بجائے 4 رکعت کے 2 رکعت پڑھا لی۔ صحابہ کرام ابو بکر صدیق، عمر فاروق، باقی جو بڑے بڑے صحابہ ہیں ان پر نبی علیہ السلام کا ادب اتنا غالب تھا کہ وہ بالکل نہیں بولتے تھے۔ اب 4 کے بجائے 2 پڑھی ہیں، صحابہ کرام نہیں بولے۔ ایک تھا جس کو ذوالیدین کہتے تھے، ایک صحابی تھا، غالباً خرباق اس کا نام تھا، اور اس کے بازو لمبے لمبے تھے، ذوالیدین بھی اس کو کہتے تھے۔ تو کچھ لوگ مسجد سے باہر نکل گئے، کچھ خاموش بیٹھے ہیں، بڑے بڑے شیخین بیٹھے ہیں۔ تو وہ نبی علیہ السلام سے پوچھتا ہے اقصرت الصلاۃ ام نسیت یا رسول اللہ، کیا نماز عصر کی نماز میں قصر آ گئی ہے، بجائے 4 کے 2 رکعت ہو گئی ہیں، یا رسول اللہ یا آپ بھول گئے ہیں؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کل ذالک لم یکن، کچھ بھی نہیں ہوا، نہ میں بھولا ہوں نہ نماز میں قصر ہوئی ہے۔ وہ عرض کرنے لگا کہ یا رسول اللہ کچھ تو ہوا ہے، وہ عرض کرنے لگا یا رسول اللہ کچھ تو ہوا ہے، یا نماز میں قصر ہوئی ہے یا کیا ہے، آپ بھول گئے ہیں۔
تو نبی علیہ السلام نے شیخین کی طرف دیکھا، باقی صحابہ کی طرف دیکھا کہ یہ کیا کہہ رہا ہے، تو انہوں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ آپ نے 2 رکعت پڑھائی ہے۔ تو نبی علیہ السلام اٹھے اور نبی علیہ السلام نے اٹھ کر 2 رکعت اور پڑھائیں، 4 رکعت مکمل ہو گئی۔ اب جو بات میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ باتیں بھی ہوئی ہیں، اٹھ کر چلے بھی گئے ہیں، اٹھ کر کچھ چلے بھی گئے ہیں، اور واپس آ کر انہوں نے کیا ہے 2 رکعت پڑھی ہیں نبی علیہ السلام کے ساتھ، باتیں بھی ہوئی ہیں۔ پھر نبی علیہ السلام نے، بھائی یہ ابتدا کا قصہ ہے، یہ اس وقت جب باتیں جائز تھی، جب باتیں جائز تھی، جب باتیں کرنا ممنوع ہو گیا تو اس کے بعد کا قصہ نہیں۔ ایک آدمی کہے جی حدیث میں ہے، ایسے ہوا ہے، باتیں ہوئی ہے، ٹھیک ہے، سر آنکھوں پر ہے، لیکن وہ بات پہلے کی تھی، ابتداء اسلام میں تھی، جبکہ فتح مکہ اس کے بعد ہجرت کے فوراً بعد کا یہ قصہ ہے، ہجرت کے فوراً بعد کا یہ قصہ ہے۔ تو بہرحال حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ یا باقی جو ائمہ کرام ہیں وہ ویسے ہی نہیں کرتے، ان کے پاس بڑی تحقیق، ان کے پاس بڑی تحقیق، بڑے سوچ و بچار، بڑی حدیثوں پر عبور کے بعد وہ بات کرتے ہیں۔ انشاءاللہ بات مکمل نہیں ہوئی، بات ضروری ہے، انشاءاللہ پھر دہراؤں گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ رب العالمین۔